السلام علیکم ممبرز اینڈ فالوورز آف سیفلی انویسٹ. میں آنے والے ہفتے 24 اگست کے لیے آپ کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں. خالد سیف الدین. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے ہم ڈسکس کریں گے KC100. چونکہ یہ منڈے کی کال ہے تو اس میں تھوڑی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور ہم ویک کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں اور ہم جو پچھلے ویک میں کال دے چکے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتے ہیں. سب میں پہلے میں یہاں پر کچھ سوالات بھی ہیں ان کے بھی جوابات دینا چاہوں گا اور پہلے ریپ اپ شروع کرتے ہیں, پھر ساتھ ساتھ ہم جو بیچ میں سوال سوال اس سے ریلیٹڈ ہوتے رہیں گے اس کے جواب بھی دیتے رہیں گے. چلتے ہیں پہلی سلائیڈ کی طرف. جناب یہ فرائیڈے کے دن کی مارکیٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 39,839 اور 818 یہ ایک مستقل لیول تھا جو آپ کو متواتر اس پورے ہفتے میں ملتا رہا اور جس سے میں آپ کو ڈراتا رہا کہ مارکیٹ پہلے یہاں تک جائے گی اور اگر اس لیول نے سہارا نہیں دیا تو 39,387 207 تک جائے گی. یہ بات 17 اگست کی کال میں بھی آپ کو بتائی گئی اور فرائیڈے کو آپ کو اس سلائیڈ کے بارے میں واضح اشارہ دیا گیا فرائیڈے کی کال میں جو تھرسڈے کی رات بھیجی گئی. اور ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی 39,839 818 کو توڑتی ہے اور اس کے بعد سیدھا 39,387 اور 207 یہ جو ایریا آپ کو بتایا گیا تھا اسی کے بیچ میں اس کو سپورٹ ملتی ہے. اور نہ صرف سپورٹ ملتی ہے, وہاں سے بڑی زبردست قسم کی ریکوری بھی ملتی ہے. اور یہ جو ریکوری ہے یہ بڑی امپریسو ہے اور یہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میں اصل میں کچھ باتیں آپ کو جو بتاتا ہوں کیونکہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے جو ٹریڈرز ہیں وہ ساتھ ساتھ چیزوں کو لرن بھی کریں. جو اسٹرانگ سپورٹ ہوتی ہے, ویسے تو آپ دیکھتے ہو کہ ہمارے لیولز جو ہوتے ہیں ہم لیولز دے رہے ہیں. جس دن سے 2011 میں ہم نے اپنی ایک کال شروع کی تھی تو 2011 سے ہم اپنے لیولز ہمیشہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام لیولز اس دن استعمال ہوں, مگر جو کمنٹری ہوتی ہے اس کمنٹری کے اندر جن لیولز کا ذکر ہوتا ہے وہ عام طور پہ وہ اسٹرانگر لیولز ہوتے ہیں جن پہ ہماری کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ریلیٹڈ ہوتی ہے. مطلب جیسے کہ کوئی ٹارگٹ ہے, کوئی انٹری ہے یا کوئی ٹریگر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو خاص طور پہ 39,387 207 کے بارے میں بتایا گیا اور میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ 150-180 پوائنٹ کا ایریا ہے جس میں سپورٹ موجود ہے اور الحمدللہ 39,240 کا لو بنا کے مارکیٹ نے باؤنس لیا. مارکیٹ بے شک 247 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی مگر مارکیٹ نے 382 پوائنٹ اپنے لو سے گین کیے. تو یہ جو ہے پاور اور سپورٹ پہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ سپورٹ کتنی اسٹرانگ تھی. تو یہ باتیں بتانے کا مطلب, اس سپورٹ کی اہمیت کو واضح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ جب ایسی سپورٹس ہوتی ہیں تو یہاں پر جو شارٹ ٹرم ٹریڈرز ہیں وہ ڈیرنگ لانگز کرتے ہیں اور اسی سپورٹ کے, یعنی کہ اگر آپ یہاں لانگ کرتے تو 207 کے نیچے سٹاپ لاس لیتے اور آپ دیکھیے 382 پوائنٹ کی ریکوری تھی. تو یہ اس کو ہم ٹریڈنگ آن لیول کہتے ہیں. تو اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ریپ اپ سیشن میں یہ ساری چیزیں بتانا, یہ چارٹ دکھانا, چارٹ میں لائنیں ڈال کے بتانا کہ کہاں سے مارکیٹ گری اور کس طرح گری, یہ سب اسی لیے ہوتا ہے اور میں نے اس کے حوالے سے پچھلی کال میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. بہرحال انفارچونیٹلی ویک جو ہے 659 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا. والیوم 6.16% کم رہے اگر ہم پچھلے ویک سے کمپیئر کریں. فورن اینڈ لوکل انفلوز اگر ہم آج کی دیکھیں تو فورن انویسٹرز نے تھوڑی سی سیلنگ کی ہے, لوکل فنڈز نے فیئر سیلنگ کی ہے, لوکل انویسٹرز جو ہیں انفلوز کر رہے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلی سلائیڈ کی طرف. ویکلی اسٹیٹس, یہ ذرا آپ اہمیت سے اس کو سمجھیے اور سنیے گا کیونکہ اس میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس میں جو چارٹ دیا ہوا ہے اس میں جو ایک بلیک کلر کا جو اسکوائر بنا ہوا ہے اس میں نے اس ویک کے 5 سیشن بتائے ہیں. نمبر 1 بات. اب چلتے ہیں 17 اگست کی کال کی طرف. 17 اگست کی کال میں آپ کو اسٹرکٹلی ریکمینڈ کیا گیا کہ اگر کوئی ایفرٹ ہوگی بلز کی تو وہ 40,410 390 کے اوپر ہوگی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں منڈے, ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے
तीनों दिन मार्केट उसको हाई बनाती है, और मैंने ख़ास तौर पे आपको, अगर वो कॉलों को आप निकाल कर देखेंगे तो उसमें आपको वो चार्ट नज़र आएगा कि हाई बनाते ही नीचे आती है। दैट वाज अ शार्प हाई। मार्केट एक दफ़ा भी 40,410 के ऊपर नहीं रुकी और फिर मार्केट नीचे आ जाती है। तीनों अटेम्प्ट फेल हुए, जिसके रिजल्ट में एग्जॉस्शन आ गया। और फिर जब जुमेरात को मार्केट क्लोज हुई तो मैंने आपसे कहा कि अब, हालांकि जुमेरात को मार्केट ने एक अच्छा लेवल टेस्ट किया था 39,818 का, मगर मैंने आप लोगों को जो मिड डे कॉल आपको दौरान मार्केट दी जाती है उसमें भी बताया था कि ये क्लोजिंग अच्छी नहीं आ रही क्योंकि मार्केट रिकवरी नहीं ले रही। उसके बाद फिर जुम्मे के सेशन के लिए आपको बताया गया कि अगर ये तोड़ेगी तो मार्केट कहाँ तक जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 17 अगस्त की कॉल से आप लोग को अवेयर किया जा चुका था कि मार्केट की क्या गिवन रेंज है, मार्केट किन ट्रिगर्स पे कहाँ से किस तरह ट्रेड करेगी। तो आपके लिए ट्रेड मुमकिन हद तक आसान हो चुकी थी कि आप कहाँ, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट खुलते ही मार्केट में एंट्री ले ली जाए। हम इंतज़ार कर सकते हैं, हमारा ट्रिगर है, अगर इस ट्रिगर पे मार्केट जाएगी तो हम ट्रेड इन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और स्क्रिप्ट जो होते हैं वो, उसमें डिफरेंट किस्म की एनालिसिस होती है। कोई स्क्रिप्ट ऐसा होता है जो कहता है आपको फॉरेन एंट्री लेने को, कोई स्क्रिप्ट ऐसा होता है जो आपको लॉन्ग ऑन डिप जाने को कहता है, कोई स्क्रिप्ट ऐसा होता है जो ट्रिगर पे बाय करने को होता है। जैसे मिसाल ले ले, HBL की कॉल थी, वो लॉन्ग ऑन डिप कॉल थी, मगर बीच में थर्सडे को HBL की कॉल में एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को कॉल दी गई और कहा गया कि फौरी तौर पे बाय करें, और एक टारगेट दिया गया 2-2.5 रुपए का, और वो अचीव भी हो गया। तो ये सिलेक्शन जो होता है ये बड़ा अहम होता है कि आपके पास जो स्क्रिप्ट एनालिसिस आती है उनमें से आप कौन से स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, कौन से स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो लो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के साथ हैं, जो आपको मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। और फिर मार्केट खुल चुकी होती है तो मौजूदा मार्केट के सेंटिमेंट में कौन से स्क्रिप्ट आपको इस वक्त एंट्री अलाउ कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको हटा के एक तरफ रख दें। भले आपके पास 25 स्क्रिप्ट एनालिसिस आई हो सकता है आपके काम की उसमें से 5 हों, एन मुमकिन है। और जनाब अच्छा, फिर साथ में आपको ये जो ऊपर मेजर ग्रीन लाइन 40,709 पे है और नीचे रेड लाइन जो 39,207 387 पे है, ये दो लाइनें जो थी ये मार्केट की मेजर रेंज को डिफाइन कर रही थी। अगर 40,709 के ऊपर चला जाता तो जिस तरह मैंने कहा था कि 2 फेज़ मार्केट कंप्लीट कर चुकी है अपने बुलिश, तीसरे फेज़ में मार्केट एंटर होगी इसके ऊपर ट्रेड करके। गो के हम इसके ऊपर हाई बना चुके हैं, बट वो इतना इम्पैक्ट इसलिए नहीं करता कि मार्केट ना क्लोज हुई ना सस्टेन हुई। जिस दिन हाई बनाया 41,119 का, उसी दिन मार्केट नीचे आई। ये पिछले हफ्ते की बात है। तो बहरहाल थर्ड फेज़ में मार्केट एंटर नहीं हो सकी, और जो प्रिसाइसली लेवल था बुल्स की एफर्ट का 410, वो भी उसने नहीं ब्रेक किया, ना ही उसके ऊपर ट्रेड किया। अगर ट्रेड करती तो शायद 709 की तरफ जाती। एनीवेज, आपको साथ में ये भी बता दिया गया कि 39,387 को अगर मार्केट तोड़ दे तो मार्केट में बियर्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ये तो था पूरा मौक़िफ़ जो पिछले हफ्ते आपसे डिस्कस होता रहा। अब देखना ये है कि आप लोग ये तमाम चीज़ें देने का मकसद ये है कि क्या आप लोगों ने इन चीज़ों को समझते हुए ट्रेड किया या नहीं किया। अगर इन चीज़ों को समझते हुए ट्रेड किया है तो यकीनन आपने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। वीकली इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की बात करें अगर हम, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग में हैं, लोकल इन्वेस्टर फंड्स सेलिंग में हैं, लोकल इन्वेस्टर्स की फेयर इनफ्लोज हैं। और अगर मंथली फिगर्स देखें तो अभी फॉरेन फंड्स के फिगर अल्लाह का शुक्र है पॉजिटिव हैं, लोकल फंड्स की फिगर्स नेगेटिव हैं। लोकल इन्वेस्टर की बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनफ्लोज हैं अगर मंथली फिगर्स देखें। कमेंट्स में पहले हमारे एक सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि स्क्रिप्ट एनालिसिस में लेवल्स को दोबारा शुरू किया जाए। आपको पता है स्क्रिप्ट एनालिसिस में हमारे लेवल आया करते थे, फिर हमने देखा कि लोगों का शायद इंटरेस्ट इसमें ना हो तो हमने उसको छोड़ दिया था। मगर अब हमारे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि स्क्रिप्ट के लेवल्स दिए जाएं। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जो स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग बाय में हैं, जो मंडे को दिए जाएंगे आपको। अगर मंडे को दिए जाते हैं तो वो कई स्क्रिप्ट उनमें ऐसे होते हैं जो पूरे वीक उन लेवल्स को ऑनर करते हैं।
آپ کو بہت سارے لیول دیے جاتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے جو اس دن ٹریڈ ہو رہا ہے صرف وہی لیول دیا جائے آپ کو. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے آپ لوگوں نے شاید ریکویسٹ بھی کی ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسکرپٹ انالیسس میں تمام اسکرپٹ کے ساتھ لیولز کو دوبارہ سے شروع کیا جا سکے. ویسے میں نے پچھلے ہفتے سے لیولز دینے شروع کر دیے ہیں دوبارہ بہت سارے اسکرپٹ میں. انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ تمام اسکرپٹ میں لیولز دے دوں گا. اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف، جس میں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز کی بات ہوگی. دیکھیے جناب، اس وقت بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے چارٹ پر. اگر ہم دونوں چارٹوں کو الگ الگ دیکھیں، ویکلی اینڈ ڈیلی چارٹ کو، دونوں کے اندر ایک کانفلکٹ پایا جاتا ہے. وہ یہ کہ ڈیلی چارٹ ٹریڈرز کو ایکسائٹ کر رہا ہے. بڑی اچھی ریکوری ہوئی آج، اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بیئرز ایگزاسٹ ہو گئے اور بلز پرفارم کرنے کے لیے تیار ہیں. ویئرز ہم ویکلی چارٹ کو دیکھیں تو وہ پرفیکٹ ایگزاسشن دکھا رہے ہیں، وہ مزید ایگزاسشن کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو ہماری اسٹریٹجی کیئرفلی رہے گی. ہم نے الحمدللہ پچھلے ہفتے اپنے رسک مینجمنٹ کو ڈسکس کیا اور کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس رسک مینجمنٹ کا ہمیں کیا فائدہ بھی ہوا. تو اب ہم اپنے رسک مینجمنٹ کو اس طرح رکھیں گے کہ اگر مارکیٹ 39,387 207 کو آنر کرتی ہے تو مارکیٹ، اس کا مطلب ہے رینج باؤنڈ چلے گی. اور رینج کون سی ہے؟ وہی جو آپ کو ابھی پچھلے سلائیڈ میں دکھائی گئی. تو مارکیٹ رینج میں چلے گی. اور کیونکہ یہ باٹم آپ کو 17 اگست کو ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ باٹم بنے گا مارکیٹ کا، اور اگر یہ باٹم ٹوٹ جائے تو آبویسلی بیئرز اسٹیبلش ہو جائیں گے، مارکیٹ میں مندی کا باقاعدہ آغاز شروع ہو جائے گا. تو اگر یہ ایریے کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو پھر مارکیٹ کے پاس اچھا خاصا روم ہوگا نیچے جانے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ سمجھ لیجئے مارکیٹ جو ہے 1000 پوائنٹ نیچے جانا مارکیٹ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، آرام سے جا سکتی ہے اگر اس باٹم کو توڑ دے. اور یہ سپورٹنگ ایریا 39,387 207 جو ہے، چونکہ ہماری لوور لمٹ آف دا رینج بھی ہے، تو ہم آپٹمسٹک ہیں کہ اگر اس کو یہ آنر کرتا ہے تو یہ اوپر جا سکتا ہے. اب بلز کی ایفرٹ کی بات کرتے ہیں کہ بلز پرفارم اس وقت تک نہیں کر سکتے، جس طرح میں نے پچھلے ہفتے کی کال میں کہا کہ 40,410 کے اوپر جب تک ٹریڈ نہ کریں وہ پرفارم ہی نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھ لیا پورے ہفتے میں وہ پرفارم نہیں کر سکے. تو اسی طرح اب ان کو کم سے کم 39,957 کے اوپر رکنا ہوگا. ٹیسٹ نہیں کرنا ہوگا، شارپ ہائیز نہیں بنانے ہوں گے، اس کے اوپر رکنا ہوگا. اگر اس کے اوپر یہ رکیں گے تو بلز کچھ ایفرٹ کریں گے. پھر لیول بائی لیول ہم مومنٹم کو اس کے گیج کریں گے. اور چونکہ آپ کو ڈیلی کال ملتی ہے تو ڈیلی کال میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ روزانہ آپ کو اپڈیٹ مل جاتی ہے. اور میں یہاں پر اگر مارکیٹ اپ سائڈ بھی لے گی تو میں سیلنگ آن اسٹرینتھ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو آپ ڈیرنگ لانگس کی بات ہو چکی. اب ہم اگر اوپر جاتی ہے مارکیٹ تو ہم شارٹ آن اسٹرینتھ کی بھی بات کریں گے، کیونکہ مارکیٹ جب تک 39,957 کے اوپر نہیں رکتی مارکیٹ کے اندر واپس آنے کے چانسز بہت ہیں. اور دوسرا آپشن جو آپ کے پاس ہے ڈائریکٹ شارٹ جانے کا، وہ 39,387 کے نیچے ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر شارٹ آپ کو ایڈ کرنے ہیں تو یہ 39,260 206 کا لیول توڑے تو آپ مزید شارٹ ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں ایگریسو بیئرز آپ کو واضح طور پہ نظر آنے لگیں گے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو میں کالیں دیتا ہوں روزانہ کی کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی کی جو تبدیلیاں ہیں ان پر بات کی جائے، اور جو ڈیلی ٹریڈر ہیں ان کو ایکسیسیبل کیا جائے کہ وہ ٹریڈ اپنی بنا سکیں. اگر یہ کال میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم کو دی جائے تو مجھے قطعی ضرورت نہیں ہے کہ میں روز کال دوں، تو اٹس اے ڈیلی کال. تو جب مارکیٹ میں آپ آئیں ٹریڈ کرنے کے لیے تو بڑے فریش دماغ سے اور بالکل کلیئر ہو کے مندی اور تیزی کو ساتھ لے کے مت آئیں. اپنے دماغ میں پہلے سے مندی بٹھا کے یا پہلے سے تیزی بٹھا کے نہ آئیں. آپ صرف آئیں اور مارکیٹ کے ٹریگرز کو دیکھیں، کال کو پڑھیں، ٹریگرز کو دیکھیں، اور آپ کی حل اب جیسے اس وقت فرض کر لیجئے
مارکیٹ میں مندی ہے، مگر کال میں آپ کو لکھا ہوا ہے کہ 39,000 فلانے لیول کے اوپر مارکیٹ کے اندر بلز ایفرٹ کریں گے. سمپل، آپ نے اس کے اوپر جو ہے تیزی کر لینی ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اوپن مائنڈیڈ آئیں گے. ہمارے ہاں ایک پرابلم جو کنونشنل اسٹائل آف ٹریڈنگ میں ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں آفٹر مارکیٹ ڈسکشنز بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہوں یا کہیں پر بھی ہوں. تو ہم پہلے سے دماغ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہ منڈے کو مارکیٹ کھلے گی تو 400 پوائنٹ نیچے کھلے گی، منڈے کو مارکیٹ نیچے جائے گی، منڈے کو مارکیٹ اوپر جائے گی. پہلے سے بنا کے بیٹھے. جب پہلے سے آپ مارکیٹ کا ایک موقف تیار کر لیتے ہیں تو پھر وہ شارٹ ویوز جو ہیں، میں شارٹ ویوز کی بات کر رہا ہوں، یہاں ذرا ذہن میں رکھیے گا. اس وقت میری ڈسکشن صرف انٹرا ڈے والوں کے لیے ہو رہی ہے. تو انٹرا ڈے والے شارٹ ویوز کو کیچ کرتے ہیں تو پروفٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو شارٹ ویو والا تو پھر شارٹ ویو کیچ کر ہی نہیں سکتا. اب اوور آل اگر ٹرینڈ کی بات کریں تو اوور آل ٹرینڈ تو ابھی مارکیٹ کا الحمدللہ ابھی خراب نہیں ہوا ہے. ہاں، اگر یہ 39,387 207 کے نیچے سسٹین کر گئی تو پھر اس کے بعد مارکیٹ جو ہے مندی میں آ جائے گی اور مارکیٹ نیکسٹ میجر سپورٹس کی طرف جائے گی اور وہاں پہ پھر جا کے شاید رینج بنانے کی کوشش کرے، نیا باٹم فارم کرنے کی کوشش کرے. آئی ہوپ کہ کال تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اس کو یہاں روکتے ہیں. آپ لوگوں کے مزید جو سوالات ہیں، بہت سے کمنٹ ہیں جن کے میں جواب شاید نہیں دے پایا ہوں. ایک کا میں جواب دے دیتا ہوں. اسکرپ انالیسس کے حوالے سے اکثر سوال آتا ہے، تو اسکرپ انالیسس میں یہ بتاؤں آپ کو، دیکھیے بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے ہماری، اور ہماری لسٹ عام طور پہ دو طریقے سے ہوتی ہے. کچھ اس میں اسکرپ وہ ہوتے ہیں جو ممبرز ہمارے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم سے، ان کے بولنے پر ہم وہ انالائز کرتے ہیں. اور کچھ اسکرپ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہتر ہیں اور ہم وہ اس کی انالیسس کر کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کو اس میں نظر آتا ہے، انٹری سمجھ میں آتی ہے تو آپ انٹری لیں. تو جب کمنٹ میں آپ لوگ لکھتے ہیں کہ فلانے کی ٹارگٹ کیا ہے، فلانے کا کیا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ میری لسٹ میں ہی نہیں ہوتا، تو میں اس کا وہاں جواب نہیں دے پاتا. نمبر ایک. دوسری یہ کہ میں نے ہمیشہ ہماری ٹیم نے یا میں نے خود بھی کئی دفعہ وہاں پر نمبر چھوڑے ہیں. اگر آپ کو اسکرپٹ کے حوالے سے بات کرنی ہو تو ہمارے دیے گئے نمبروں پر رابطہ کیجیے گا. اچھا جناب، اب بات کر لیتے ہیں آخری سلائیڈ پہ جو اسکرپٹ ہیں ہماری ٹریڈنگ کے. ابھی تو چونکہ اسکرپٹ پہ کام نہیں ہوا، میں نے آپ لوگوں کے لیے چند اسکرپٹ دیکھے ہیں تو اسی کو میں آپ کے گوش گزر کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری اسکرپٹ انالیسس پرابیبلی کل یا پرسوں ہوگی. تو پی این ایس سی کی کال دی جا چکی ہے لاسٹ ویک، 17 اگست والی کال میں بھی تھی. تو لانگ آن ڈپ کی کال تھی اس وقت. اب اس کی بائنگ سٹارٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اس کال کو پڑھیے اور اس کے حساب سے بائنگ کے بارے میں سوچیے. اسپلٹ بائنگ اسٹریٹجی از دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا. اسپلٹ بائنگ اسٹریٹجی سمجھ میں نہیں آتی، بتائیے. اچھا، کچھ کمنٹ ایسے تھے جو بالکل اس طرح تھے جیسے کسی کو کچھ آتا نہیں ہے یا سمجھ نہیں آتا ہے. سیفلی انفیکٹ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو سمجھا کے، پڑھا کے، ایجوکیٹ کر کے ٹریڈ کرائے. ہماری ٹریڈنگ رولز کی کئی ویڈیوز موجود ہیں، ان کو دیکھیے. ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کی موجود ہیں ویڈیوز چینل پہ، وہ دیکھیے. اگر آپ کو ہماری کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں تو آپ وہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں. ہم پیورلی لاجیکل طریقے سے ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور ہم انہی کے ساتھ کام کرتے ہیں جو لاجیکل طریقے سے ٹریڈ خود اپنے سے سمجھ کے کرتے ہیں. ہم سیفلی انویسٹ سے کوئی کال نہیں کرتا کہ یہ خرید لو اور یہ بیچ دو اور ایسے کر لو اور ویسے کر لو. نہیں، ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے. ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا آپ 100 دفعہ پوچھ سکتے ہیں. جو ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ ہمیں فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. اینی ویز، عسکری کمرشل بینک اور حبیب بینک میں ایک میں نے آپ کو جس طرح ذکر کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی لانگ کال تھی، وہ تو شارٹ ٹرم ٹریڈر کی تھی، وہ اوور ہو چکی، اس کا کام ختم ہو گیا. اب دوبارہ وہ اپنے ہمارے میڈیم اور لانگ ٹرم پک میں موجود ہے، تو اس کی بائنگ آن ڈپ ہوگی. یہاں پر بھی بائی ہو، ڈپ پر بھی بائی ہو، دونوں جگہ ہوگی. اسی طرح عسکری کمرشل بینک میں پہلی انٹری کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. 18.50 سے 18.15 کے آس پاس ہم اس کو بائنگ کریں گے، اور اگر اس میں ایگزاشن ہوگی تو ہم صبر کریں گے، پھر اپنی سیکنڈ بائی بعد میں سوچیں گے. عسکری جنرل انشورنس، اس میں پہلے تو میں ایک کریکشن کر دوں کہ پچھلی دفعہ AGICL لکھ دیا گیا تھا، اس کا کوڈ AGIC ہے. میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں.
تو AGIC جو ہے اس کی سیم کال جو 17 اگست کو دی گئی ہے وہی کال فالو ہوگی, تو آپ اسی کو فالو کریں. اور پھر IGIL, یہ اسٹاک ریکمینڈ کیا گیا تھا مختلف دفعہ, آپ کو ریکمینڈ کیا گیا ہے میرے خیال میں جولائی میں, اور اس کے بعد آخری اپڈیٹ 3 اور 4 اگست کو دی گئی ہے, اور اس میں 34, 30 اور 37, 25 کا ٹارگٹ تھا, تو یہ سب اچیو ہو چکا ہے. 37 کا ہائی بن چکا ہے 19 اگست کو, اور پھر وہاں سے وہ نیچے آ گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس میں سے آؤٹ ہو چکے ہیں. یہ اس وقت بیئرش ہے, اور اس میں جو ہے ریکمنڈیشن جو ہے لانگ آن ڈپ کی ہے. تو 33.50 میں اس کو بائی کر کے پھر ہولڈ کرنا ہے, اور نیکسٹ بائی کا ویٹ کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کال پسند آئی ہوگی اور سمجھ آ رہی ہوگی. میں آلویز اوپن ہوں, اور سیفلی انویسٹ جو کورسز کراتا ہے وہ اپنے کورسز کووڈ-19 کی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے, اب ہم وہ دوبارہ سے کورسز شروع کر رہے ہیں. جو لوگ چاہتے ہیں ان کورسز میں رجسٹر ہونا, وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں, وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنے نام دے سکتے ہیں, اور پیڈ کورس ہوتے ہیں یہ. اور اس میں ہم فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے کلائنٹ چاہتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے پاس زیادہ تر پروفیشنل لوگ کام کر رہے ہیں, تو وہ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فل ٹائمرز ہوتے ہیں, تو ہم ان کے لیے ویکینڈ پہ بھی کلاسز رکھتے ہیں اور ایوننگز میں بھی رکھتے ہیں. تو جیسا آپ چاہتے ہیں اس کے حساب سے کلاسز کو اسکیجول کیا جاتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگ سیکھ کر ٹریڈ کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, جس طرح ہم ہمیشہ اپنے کموڈیٹیز اینڈ فوریکس کی ٹریڈ میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹریڈنگ کو سمجھ لیں, سینٹیمنٹ کو سمجھ لیں, تو آپ اسی ایک کال میں سے ایک نہیں 3 ٹریڈ نکال سکتے ہیں. It's up to your ability to understand the sentiment, momentum of bulls and bear for کہ اپنی کی دوبارہ انٹری یا ایگزٹ کہاں لینی ہے. بہرحال بہت شکریہ. اگر کوئی سوال ہے تو یو آر موسٹ ویلکم ان کمنٹ باکس, اور ہمارے اس کال کو شیئر کرنا مت بھولیے, اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.